جو قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے ہیں ان کا احترام کرے، جو اس میں افراط و تفریط سے بچنے والے ہیں۔ نمبر 3، جو انصاف کرنے والے حکمران ہیں ان کی بھی قدر کرے، جو انصاف کرنے والے حکمرانوں کی قدر کرتا ہے، جو دین کے عالم کی قدر کرتا ہے، جو سفید داڑھی والے کی قدر کرتا ہے، فرمایا وہ رب ذوالجلال کو اس کا احترام دیتا ہے۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے، انبیاء کا بھی یہی طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں جناب۔ جلیل القدر 5 اولو العزم رسول ہیں، ان میں سے ایک کا نام موسیٰ ہے علیہ السلام۔ مگر جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت خضر کے پاس علم ہے جو میرے پاس نہیں، سفر کر کے ان تک پہنچے۔ تو عزیز بھائیوں، آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، جو شخص بھی آپ کے ساتھ خیر کرتا ہے، کوئی بھی خیر کرتا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ کوئی آپ کو آیت سنا دیتا ہے، حدیث سنا دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اور اس کا شکریہ کم از کم یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو۔ فَلْيَدْعُ لَهُ، اس کے لیے دعا کرے، وَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرے لوگوں کے سامنے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو علماء کے لیے دعائیں کیا کرو، سب کے لیے جو جو آپ کے ساتھ خیر کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ فَلْيُكَافِئْهُ، جو جس نے خیر کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دے، نہیں دے سکتا تو دعا کرے، اس کی تعریف کرے۔ نمبر 3، آپ اپنی اولاد میں سے دین کے لیے بچے کو وقف کرو۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے علماء کمزور ہیں، نکمے ہیں، تو آپ اچھے والا بچہ دو نا، علماء اچھے ہو جائیں گے۔ یہ آسمان سے نہیں آتے، یہ انہی میں سے آتے ہیں۔ اگر آپ چاہو کہ جو اچھے نمبروں والا بچہ ہے وہ تو سائنس پڑھے گا، اور جو کہیں نہیں چلتا وہ دین پڑھے گا، تو پھر کیا مطلب، جیسی ان پٹ ہے ویسی آؤٹ پٹ آئے گی نا۔ نمبر 3، یہ جو علماء ہیں وہ آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، ان کو پیسے کی بات نہیں کر رہا، ان کا احترام کیا جائے تاکہ لوگوں کو حوصلہ ہو کہ میں بھی اس طرح کا بنانا چاہتا ہوں اپنے بچے کو۔